ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب کسی کا کریئر ختم ہوتا ہے، شادی ٹوٹتی ہے یا کوئی حکومت گر جاتا ہے تو ہم اسے ایک اچانک حادثہ سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب بغیر کسی وارننگ کے ہوا ہے، لیکن تقریباً 2400 سال پہلے یونانیوں نے انسانی تباہی کو ایک الگ نظر سے دیکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان کی تباہی ہمیشہ اچانک نہیں آتی، اکثر اس کے پیچھے ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک ایسا نمونہ جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یونانیوں نے اس نمونے کو سمجھنے کے لیے ایتھنز کا تھیٹر بنایا۔ یہ تھیٹر صرف تفریح کی جگہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کی شہری لیبارٹری تھی۔ یہاں لوگ انسانی زندگی، فیصلوں، غلطیوں اور بحرانوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ انسان کے فیصلے حقیقت سے کیسے ٹکراتے ہیں، اور یہ ٹکراؤ آخر میں تباہی تک کیسے پہنچتا ہے۔ آج ہم کہانیوں، سیاست، نفسیات، معاشرت اور بحرانوں میں جو کانفلکٹ یعنی ٹکراؤ کے ڈھانچے استعمال کرتے ہیں، ان کی بنیاد بہت حد تک انہی قدیم یونانی تھیٹروں میں رکھی گئی تھی۔ یہ سارا تجزیہ ایک اہم لفظ سے شروع ہوتا ہے، ہمارٹیا۔ عام طور پر اسے کردار کی کمزوری کہا جاتا ہے، لیکن یونانیوں کے نزدیک یہ صرف کمزوری نہیں تھی۔ ہمارٹیا کا اصل مطلب تھا نشان چوک جانا، یعنی انسان کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اسے صحیح لگتا ہے، مگر حقیقت میں وہ فیصلہ ایک خطرناک غلطی بن جاتا ہے۔ یہ صرف اخلاقی کمزوری نہیں ہوتی، اس مرحلے کو کہتے ہیں پیریپٹیا۔ اس کا مطلب ہے اچانک پلٹ جانا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جو کام کسی مقصد کے لیے کرتا ہے اس کا نتیجہ بالکل الٹ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایڈیپس کی کہانی دیکھیں۔ ایڈیپس کو پروفیسی یعنی پیش گوئی سنائی جاتی ہے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس تباہی سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھاگنا ہی اسے اسی راستے پر جہاں وہ پروفیسی پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جس چیز سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے عمل سے سچ کر دیتا ہے۔ یہی چیز ہمیں آج کے ماڈرن سسٹمز میں بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سینٹرل بینک خوف و ہراس روکنے کے لیے شرح سود بہت تیزی سے بڑھاتا ہے۔ اس کا مقصد کولیپس کو روکنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی قدم معیشت پر مزید دباؤ ڈال دیتا ہے، اور وہی کولیپس تیز ہو جاتا ہے جسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یونانی علمیہ میں بار بار یہی بات سامنے آتی ہے۔ آرکیٹیکچر کا سسٹم انسان کی نیت کو اوور رول کر دیتا ہے، یعنی انسان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے مگر نظام کا ڈھانچہ نتیجہ کچھ اور نکال دیتا ہے۔ یہ ٹکراؤ آخر کار انسان کو ایک اور مرحلے تک لے جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انیگنورسس۔ اس کا مطلب ہے پہچان۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اچانک حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ پہلے وہ اندھا ہوتا ہے، اسے اصل مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ یہ خیال پلیٹو کی ایک بیسک آئیڈیا سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پلیٹو کہتا تھا کہ جو چیز ہمیں سطح پر نظر آتی ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی۔ سرفیس کی دنیا اکثر گہری حقیقتوں کو چھپا لیتی ہے۔ ریکگنیشن یعنی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ذہن آخر کار سطح سے نیچے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ صرف واقعہ نہیں دیکھتا، وہ اس کے پیچھے موجود ڈھانچہ دیکھتا ہے۔ یہی تھیٹر کا کنسیپٹ بعد میں ماڈرن سائیکالوجی کی بنیادوں میں شامل ہو گیا۔ شروع کے ماہرین نفسیات نے انسانی ذہن کو ایک بیٹل فیلڈ یعنی جنگ کا میدان سمجھا۔ ایک طرف سرفیس پر موجود ایگو ہوتا ہے، یعنی ہماری ظاہری شخصیت۔ دوسری طرف انکانشیس یعنی لاشعور ہوتا ہے، جہاں چھپی ہوئی خواہشات، خوف، یادیں اور پیٹرنز موجود ہوتے ہیں۔ فرائیڈ نے یونانی علمیہ کی ووکیبلری استعمال کی تاکہ یہ سمجھا سکے کہ چھپے ہوئے بیہیویئرل لوپس ہمارے فیصلوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرائیڈ نے اپنے سب سے مشہور سائیکولوجیکل کمپلیکس کا نام بھی ایڈیپس کے نام پر رکھا۔ کارل جونگ نے اس خیال کو اور بھی وسیع کر دیا۔ اس کے نزدیک یونانی میتھس صرف پرانی کہانیاں نہیں تھیں، وہ انسان کے اندرونی کانفلکٹس کو سمجھنے کا ایک سمبولک گرامر تھی۔ یعنی متس کے کردار انسان کے اندر موجود خوف، خواہش، طاقت، کمزوری اور کشمکش کی علامتیں بن جاتے ہیں۔ آج جب کوئی تھراپسٹ کسی مریض کی مدد کرتا ہے کہ وہ پہلی بار اپنے ٹراما کا کوئی چھپا ہوا پیٹرن دیکھ سکے تو وہ دراصل انیگنورسس ہی کروا رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی کے اندھیرے حصے کو پہچاننے میں مدد دی جاتی ہے۔ لیکن یونانیوں نے ایک اور بڑی بات بھی سمجھ لی تھی۔
ہر انسانی ٹکراؤ دلیل سے حل نہیں ہوتا، ہر مسئلہ لاجک سے سیٹل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت بھی ہوتی ہے جو کیوٹک اور irrational ہوتی ہے، یعنی بے قابو، جذباتی اور غیر منطقی۔ یونانیوں نے اس طاقت کو ڈائونیزین طاقت کے طور پر سمجھا۔ یہ وہ طاقت ہے جو شہر کے قانون، نظم اور تہذیب کو توڑ سکتی ہے۔ فریڈرک نیچا نے کہا کہ اصل ٹریجڈی اسی ٹینشن سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف پرائمل کیوس ہے، یعنی انسان کے اندر کا گہرا، قدیم اور بے قابو اندھیرا۔ دوسری طرف سیوک آرڈر ہے، یعنی قانون، معاشرہ، نظم اور تہذیب۔ یونانیوں نے تھیٹر کو اس لیے اہم سمجھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ معاشرہ اپنی ڈارکنیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک سٹیبل معاشرہ وہ نہیں ہوتا جو اپنے اندھیرے سے بھاگتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندھیرے کو پہچانتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور اسے قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھیٹر نے لوگوں کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ دیا۔ وہاں لوگ خطرناک، خوفناک اور irrational انسانی چوائسز کو سیفلی دیکھ سکتے تھے۔ وہ ان طاقتوں کا سامنا کر سکتے تھے جنہیں صرف لاجک کنٹین نہیں کر سکتی۔ اس پورے پروسیس کا آخری مرحلہ ہے کتھارسس۔ کتھارسس کا مطلب ہے جذبات کا اخراج۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ٹریجڈی دیکھنے سے انسان کے اندر پٹی اور فیئر یعنی رحم اور خوف پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ جذبات ایک محفوظ ماحول میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ صرف ذہنی عمل نہیں ہوتا، یہ جسمانی اور جذباتی پروسیس بھی ہوتا ہے۔ ایرسٹوٹل کی بڑی انسائٹ یہ تھی کہ ڈیپ کانفلکٹ کو صرف سوچ کر حل نہیں کیا جا سکتا، انسان کو اسے محسوس بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹراما کو ریزالو کرنے کے لیے انٹلیکٹ الون کافی نہیں ہوتا، یعنی صرف عقل کافی نہیں ہے۔ ماڈرن نیورو سائنس نے بھی اس بات کو کسی حد تک سپورٹ کیا ہے۔